جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین اور لذت کا کیا فائدہ جسے لے کر وہ اللہ کو کھو دے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بانے والا قرآن میں خود کہتا ہے یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اس وقت بہت زیر حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پر ایسے جس پر کیسا اترانا یارو جو کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ شکوے شکایت زبان کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور ایمان ہو۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ اللہ تمہارے توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جسے کوئی اپنے گمشدہ چیز ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ محبت دلوں کو نہیں مانتی، وہ وہی سر پھوڑتی ہے جہاں انہیں نہیں پھوڑنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون مٹا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لوٹا دیتے ہیں۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے چھین لی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گواہٹ والی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے، دین کا مطلب جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں حکم مان لینا۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو کھائی جا رہی ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہ شامل کیا جائے تو یہ دولت اپنی انا کا نذرانہ بن کر رہ جائے گی اور یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کے سامنے اللہ کی شکایت مت کرو اور تقاضا نہ رکھو، یہ دے دے اور وہ دے دے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔
اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو، پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ جب تم کسی کے بناوٹ اور شکل صورت میں عیب نکالتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہذا یاد رکھو، یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو، آج ہی سے سجدہ شکر ادا کرو۔ انسان کے تمام اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کوئی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں جو شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کے محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی اسے اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ساتھ جانا ہے اسے ابھی سے ساتھ لے لیں، یہی بہتر ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت، نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی تو ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی شامل ہے جس کے دل میں سچی انسانیت ہو۔ اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی، مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے اور جو خوشی مجھے ملے وہ سب کو ملے۔ ایسے دل سے محبت نہ کرو جس کے دل میں وفا نہ ہو۔ سچ بات کہنے سے نہ ڈرو، نہ ہی تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سچا انسان کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی اور نہ تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر بھیج دیا، میرے حکم کے بغیر قتل کر کے دکھا۔ تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ کافی ہے۔ رشوت انسان کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی برائی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ مصیبت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ بہترین لوگ بہترین نیت کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا اللہ کام سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔
کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم کو سب سے الگ کر دیا۔ زندگی موت کے حجاب میں غم اور ہم زندگی کے خوف میں غم۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائے ہوئے نظر سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ سب سے بڑا بدنصیب اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہو ہی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گناہ میں لذت بہت ہے پر سکون نہیں۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں، اور عجیب سے مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو منکر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، لکھتے ہو یا پڑھتے ہو، یا جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔